بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کراس ٹاک کے ساتھ میں ہوں جزان ڈار۔ آج ہم اپنے اس پروگرام میں دو ایشو پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج چیف جسٹس کو کیا وصول ہوا، اس کے متعلق ہم آپ کو بتائیں گے، اور دوسرا کراچی کے جو ڈاکو ہیں کچے کے، ان کے پاس اتنا جدید اسلحہ کہاں سے آیا، اس کے متعلق ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو پہلے ہم چلتے ہیں اقتدار شہر اسلام آباد جو سے ہے، وہ آج کل بڑا ایک جیب سی کفایت میں چل رہا ہے۔ دیکھنا اب یہ ہے کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے، لیکن آج اسلام آباد ہائی کورٹس کے اندر ججوں کو جو ہے اب تھریٹس آنا شروع ہو چکے ہیں، جس کی مثال آج ایک پیکٹ نما چیز کے ذریعے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق ان کو ایک پیکٹ وصول ہوتا ہے۔ یہ پیکٹ جو سا ہے ایک تحریک ہے جو سی ہے تحریک ناموس پاکستان، اس کے نام پر آتا ہے، اور یہ خواتین کا نام پیچھے مینشن ہوتا ہے۔ اب یہ جو پیکٹ نما چیز ہے، یہ چیف جسٹس کے سیکرٹری کے پاس آتا ہے، پھر وہ اپنے چیف جسٹس کو آگاہ کرتا ہے کہ آپ کے نام کا یہ ایک پیکٹ نما چیز آئی ہے، تو اس کے متعلق جو سا ہے وہ ہم نے آپ کو بتانا تھا۔ تو چیف جسٹس جو سے ہیں وہ فوری طور پر اسلام آباد کی جو پولیس ہے ان کو آگاہ کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ مجھے ایک پیکٹ نما چیز وصول ہوئی ہے، لیکن میرا اس پیکٹ سے کوئی لینا دینا نہیں، اس پیکٹ کو یہاں کھولا جائے اور بتایا جائے کہ اس پیکٹ کے اندر کیا ہے۔ جب اس پیکٹ کو اسلام آباد کی جو ماہر ٹیم ہے اس کے سامنے کھولا جاتا ہے، تو اس پیکٹ کے اندر جو سا ہے ایک پاؤڈر نما چیز نکلتی ہے، اور ساتھ ٹیٹوز بنے ہوتے ہیں وہ نکلتے ہیں، جو اینتھکس پاؤڈر جو سا ہے وہ اس کا نام بتایا جاتا ہے کہ وہ اس پیکٹ کے اندر سے نکلتا ہے۔ تو وہ پاؤڈر جو سا ہے وہ انتہائی خطرناک ہے۔ وہ پاؤڈر جو سا ہے ایک تو آنکھوں کو ڈیمیج کرتا ہے، انفیکشن کرتا ہے بڑا زہریلا قسم کا، پھر اس کے بعد جب وہ ہاتھوں پہ یا کسی چیز پر لگتا ہے تو اس جلد کو پھاڑ دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ جو ساری تحقیقات کا جو دائرہ کار ہے اس کو وسیع کر دیا جاتا ہے۔ پھر جو اسلام آباد کی جو ٹیم ہے وہ اس سارے پاؤڈر کو، اس پیکٹ نما چیز کو اپنے جو کیا کہتے ہیں ایک ان کا باکس ہوتا ہے اسپیشل قسم کا، اس کے اندر ڈال کر وہ ساتھ لے جاتے ہیں۔ تو پھر ساتھ ہی کچھ ہی لمحے کے بعد جون سا ہے اسلام آباد کی سی ٹی ڈی جون سی ہے اس کو آگاہ کیا جاتا ہے۔ سی ٹی ڈی جو پولیس ہے پھر اس کی تحقیقات میں لگ جاتی ہے کہ یہ آیا خط کہاں سے آیا ہے، کس نے بھیجا ہے۔ پھر سی ٹی ڈی کی جو تھانہ میں اس کا مقدمہ بھی درج ہو چکا ہے، ہمارے ذرائع نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ پیکٹ کہاں سے آیا ہے، اور یہ تحقیقات لگانا جون سا ہے بڑا ضروری ہے کہ یہ پیکٹ چیف جسٹس تک کیسے پہنچا اور اندر کیسے آیا، اور یہ پاؤڈر نما چیز کیا تھی، اور یہ کتنا انفیکشن کر سکتا تھا، یہ کتنا زہریلا تھا، اس کی تحقیقات کرنا ابھی باقی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ملک کے اندر چیف جسٹس صاحبان جو ان سے ہیں، شاید ہو سکتا ہے کہ وہ جو انہوں نے خطوط یعنی کہ جو بھیجے ہیں، وہ خطوط کا بھی جو سا ہے اثر لیا جا سکتا ہے، کیونکہ کسی بھی ملک کے اندر جنسیز جو سی ہیں وہ بڑی اہمیت کے حامل ہوتی ہیں۔ تو جو جنسیز ہیں اگر ان کے خلاف اگر کوئی ایسا قدم اٹھایا جائے یا کوئی ایسی بات کی جائے تو سمجھ سے بالا تر ہے، لیکن ججوں کو بڑی محتاط کے ساتھ رہنا ہوتا ہے، کیونکہ جو فوج پاکستان ہے اور پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں وہ پاکستان کے اندر ایک سب سے زیادہ انتہائی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ تو ہمیں جو اطلاع ملی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک جو سا ہے یہ جو پیکٹ نما جو چیز ملی ہے، یہ اس کی مکمل چھان بین کی جائے گی، اور چیف جسٹس کی سیکیورٹی بھی انتہائی سخت کر دی گئی ہے،
اور اس جو پاؤڈر نما چیز ہے اس کی بھی لیبارٹری میں ٹیسٹنگ کے لیے اس کو بھیج دیا گیا ہے۔ تو اب چلتے ہم اپنے پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف۔ کچے کے ڈاکو جو ان کے پاس اسلحہ ہے بڑا جدید قسم کا، وہ کہاں سے آیا ہے؟ ایک تو اس کی جو پاکستان کے ادارے جو سے ہیں قانون نافذ کرنے والے، ان کو یہ اس کی تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کرنا ہوگا کہ کچے کے ڈاکوں کے پاس ہمارے ذرائع کے مطابق جو اسلحہ ہے وہ امریکن بھی ہے اور کچھ جو سا ہے راکٹ لانچرز بھی ہیں ان کے پاس، اور انہوں نے وہاں پر کچھ نہیں بلکہ بہت کچے کے علاقے کے اندر بہت سی زمینوں کے اندر قبضہ بھی کر رکھا ہے، اور وہاں پر انہوں نے کئی لوگوں کو جو سا ہے اغوا بھی کیا ہوا ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے وہاں پر ایک ٹیچر، اسکول ٹیچر کو انہوں نے توان کے عوض جو سے ہے اس کو قتل کر دیا۔ تو اب جو اسلام آباد کی پولیس ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ابھی اتنی تحقیقات کی ماہر تو نہیں لگتی، لیکن ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کے اوپر ایک سوالیہ نشان بن چکا ہے کہ کچے کے ڈاکوں کے پاس اتنا جدید اسلحہ جو سا ہے وہ کون ان کو فراہم کر رہا ہے، اور ان کے پیچھے کون سے ایسے دشمن عناصر ہیں جو ان کو چلا رہے ہیں، اس کی تحقیقات کرنا ابھی باقی ہے۔ تو دوسرا یہ بھی ہمارے ذرائع نے ہمیں وہاں پر بتایا ہے کہ جو کچے کے ڈاکو ہیں انہوں نے وہاں پر پیپل پارٹی کے جھنڈے گاڑے ہوئے ہیں وہاں پر۔ یہ ایک بڑی جون سا ہے حیرت انگیز بات بھی ہے، کیونکہ جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں ان کو ایسے لوگوں کی پشت پناہی تو نہیں ہوتی، لیکن یہ ایک کراچی کے نہ صرف عوام کے لیے بلکہ قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں ان کے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ ہے۔ ہمارے جو پاکستان میں قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں انہوں نے، اور جو کراچی کی پولیس ہے اور وہاں پر جو ملٹری ادارے ہیں انہوں نے ان کا سراغ لگانا شروع کر دیا ہے، اور یہ جو سا ہے جو کچے کے ڈاکو ہیں وہ جو اسلحہ استعمال کرتے ہیں وہ ان کو کون فراہم کرتا ہے وہ بھی تحقیقات اس کا دائرہ کار وسیع کر دیا گیا ہے، لیکن ابھی تک کی جو ہمارے ذرائع نے جو ہمیں اطلاع دی ہے انہوں نے یہی بتایا ہے کہ یہ کچے کے جو ڈاکو ہیں یہ ایک بڑا خطرناک قسم کا کھیل رہے ہیں۔ وہاں پر انہوں نے جو غریب یعنی کہ طبقہ ہے وہاں ان کو اپنے کام کے لیے بھی رکھا ہوا ہے، اور وہاں ان کو مارتے بھی ہیں، تشدد بھی کرتے ہیں ان کے اوپر۔ تو یہ جو سا ہے اس کی تحقیقات کرنا بڑا ضروری ہے۔ پھر وزیر داخلہ جو سے ہیں کراچی کے، انہوں نے کہا کہ میں خود اس کچے کے ڈاکوں کو مانیٹر کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے جو سا ہے وزیر اعلیٰ سندھ جو سے ہیں مراد علی شاہ، انہوں نے بھی کہا ہے کہ کچے کے ڈاکوں کے پاس اتنا جدید اسلحہ کہاں سے آیا، اس کی بھی تحقیقات کرنا ضروری ہے۔ اس سے پہلے بلال بھٹو زرداری جو سے ہیں انہوں نے بھی یعنی کہ یہ 2023 میں انہوں نے کہا تھا کہ کچے کے ڈاکوں کے پاس امریکی طرز کا اسلحہ کہاں سے آیا ہے یہ بھی تحقیقات کی جائے، لیکن ابھی تک تو جو سا ہے کوئی تحقیقات کرتے ہوئے کوئی بات نظر تو نہیں آئی، لیکن جو ہمارے خفیہ ادارے ہیں وہ اس کی تحقیقات کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر ایک بڑا واضح طور پر ایک بڑا پریشر کرنا چاہیے کہ کچے کے علاقے کے اندر یہ ڈاکو جو سے ہیں یہ کون سا کھیل کھیل رہے ہیں۔ اس سے پہلے پنجاب کے اندر بھی جو سا ہے ڈیرہ غازی ہاں اور اس کے آس پاس کے جو مغلس علاقے ہیں وہاں پر بھی چھوٹو گینگ نما جو ڈاکو تھے وہ بندوں کو کڈنیپ کرتے تھے، وہاں پر انہوں نے کافی لوگوں کو قتل بھی کیا، لیکن پنجاب پولیس نے بڑی مہارت کے ساتھ اس چھوٹو گینگ کا خاتمہ کر دیا۔ لیکن اب حکومت جو سی ہے اس جو کچے کے ڈاکو ہیں ان کو سیریس لیتے ہوئے ان کے اوپر ایکشن لے قانون نافذ کرنے والے ادارے جو سے ہیں اس
عمل کے اوپر فوری طور پر ایکشن لیں اور جو کچے کے ڈاکو ہیں جو ان کے پاس غوا کا لوگ ہیں وہاں ان سے بازیاب کرانا چاہیے تاکہ کراچی کا امن دوبارہ بحال ہو سکے.